لاہور کے پوش علاقے گلبرگ کی چمک دمک بھری گلیوں میں، جہاں ہر گھر کی دیواروں سے خوشحالی ٹپکتی تھی، ایک خوبصورت بنگلے میں نجم اور شہلا کا گھر بسا ہوا تھا۔ نجم کا کاروبار آسمان چھو رہا تھا، گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس، سب کچھ تھا۔ شہلا بھی کسی شہزادی سے کم نہ تھی، تعلیم یافتہ، نفیس اور اپنے شوہر کی ہر خوشی کا خیال رکھنے والی۔ مگر زندگی کی یہ پینٹنگ ایک رنگ سے خالی تھی۔ 10 برس ہو چکے تھے شادی کو، اور ابھی تک گھر میں کسی ننھے سے قدموں کی آہٹ نہ تھی۔ شہلا کی ساس امی جان بوڑھی ضرور تھیں، مگر گھر کی جان تھیں۔ وہ اکثر شہلا کو تسلی دیتی، بیٹا اللہ کا وقت آئے گا، صبر رکھو۔ گھر کا نظام بشری کے سہارے چلتا تھا، وہ پرانی ملازمہ جو برسوں سے ان کے ساتھ تھی۔ چائے کا ذائقہ ہو یا امی جان کی دوائیں، سب کچھ بشری کو زبانی یاد تھا۔ لیکن اچانک ایک دن اسے خبر ملی کہ گاؤں میں زمین کے جھگڑے میں اس کے شوہر کو پولیس نے اٹھا لیا ہے۔ بی بی مجھے جانا پڑے گا، بشری نے رو رو کر کہا۔ شہلا سمجھ گئی، گھر کا کام، امی جان کی خدمت، یہ سب کوئی تو سنبھالنا تھا۔ پڑوسن نے مدد کرتے ہوئے اپنی ملازمہ کی رشتہ دار لڑکی کا ذکر کیا۔ نازیہ اچھی لڑکی ہے، کام بھی جانتی ہے۔ نازیہ جب پہلی بار گھر میں داخل ہوئی تو شہلا نے غور سے دیکھا۔ 19 برس کی لڑکی، شرمیلی آنکھیں، چہرے پر معصومیت، دیکھنے میں واقعی پرکشش تھی، مگر شہلا نے یہ سوچ فوراً دل سے نکال دی، کام چاہیے، باقی سب بیکار کی باتیں ہیں۔ نازیہ نے کام شروع کیا۔ پہلے ہفتے بالکل خاموش رہی، دوسرے ہفتے امی جان کی تعریفیں سننے لگی، تیسرے ہفتے تک نجم بھی کہنے لگا، شہلا یہ لڑکی بشری سے بھی زیادہ سمجھدار لگتی ہے۔ شہلا کو کچھ عجیب سا لگا، نازیہ کی نظریں اکثر نجم پر ٹھہر جاتی اور وہ جلدی سے شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ میں بیکار کی سوچ رہی ہوں، شہلا نے خود کو سمجھایا۔ مہینہ بیتا تو شہلا کی طبیعت خراب رہنے لگی، پہلے تھکاوٹ، پھر بخار، پھر جسم میں درد، ڈاکٹر سے ڈاکٹر، ٹیسٹ، مگر کچھ پتہ نہ چلتا۔ امی جان پریشان رہنے لگیں۔ نجم، شہلا کو کسی اچھے ہسپتال لے جاؤ۔ ایک صبح امی جان چیخ اٹھیں، سینے میں شدید درد، سانس اکھڑ رہی تھی، ہارٹ اٹیک تھا۔ ایمبولینس آئی مگر بہت دیر ہو چکی تھی، امی جان چل بسیں۔ شہلا بے حس ہو گئی، جنازے میں بھی وہ بس بیٹھی رہی، آنسو بھی نہ آئے، اس کا اپنا جسم جواب دے رہا تھا۔ پھر رپورٹ آئی، کینسر، 3 اسٹیج کا۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹی شہلا کو ایک دن اس کی پرانی دوست رخسانہ ملنے آئی، چہرہ پیلا، آنکھوں میں ہچکچاہٹ۔ شہلا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کیا ہوا؟ نجم نے نازیہ سے شادی کر لی ہے۔ شہلا کو لگا دل رک گیا۔ کیا؟ ہاں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ نکاح ہوا ہے۔ اگلے دن شہلا نے بستر سے اٹھنے کی ہمت کی، گھر پہنچی تو منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ نازیہ صوفے پر بیٹھی تھی، نجم اس کے پاس، دونوں کے چہرے پر کوئی شرم نہ تھی۔ نجم نے بے رخی سے دیکھا۔ شہلا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم سے مجھے اولاد کی خوشی نہیں ملی، نازیہ سے میں نے 2 ماہ پہلے نکاح کیا تھا اور آج وہ امید سے ہے۔ شہلا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس نے نازیہ کو دیکھا، وہی شرمیلی آنکھیں، مگر اب ان میں کامیابی کی چمک تھی۔ شہلا نے اپنا سامان سمیٹا اور گجرات اپنے میکے چلی گئی۔ ماں باپ نے سہارا دیا، علاج کروایا۔ 2 برس کی جد و جہد کے بعد وہ ٹھیک ہوئی، مگر لاہور، نجم، نازیہ، ان ناموں سے اسے نفرت ہو چکی تھی۔ ایک دن رخسانہ کا فون آیا۔ شہلا تمہیں پتا ہے کیا ہوا؟ مجھے نہیں جاننا۔ سنو، نجم اور نازیہ کا حادثہ ہو گیا۔ نازیہ کی بیبی شاور کی پارٹی تھی ہوٹل میں، واپسی میں کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں۔ شہلا نے فون پکڑے رکھا، رخسانہ کی آواز دور سے آ رہی تھی۔ دونوں مر گئے شہلا؟ شہلا نے آہستہ سے فون رکھ دیا، نہ خوشی نہ غم، بس ایک خیال آیا، جو کسی کا گھر اجاڑے اس کا اپنا گھر کبھی نہیں بستا۔